السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو انفو فار یوتھ۔ آج کی یہ ویڈیو لیٹسٹ گورنمنٹ جاب کی اناؤنسمنٹ کے بارے میں ہے۔ بالکل نئی جاب کی اناؤنسمنٹ کے بارے میں ہے جو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ ان جابس کی سب سے بہترین اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف میٹرک کی بیس پہ آپ لوگ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس بھی نوجوان کے پاس، جس بھی بندے کے پاس میٹرک تعلیم ہے تو وہ ان جابس کے لیے اہل ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جابس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 14 جنوری ہے۔ 14 جنوری سے پہلے ان جابس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ 14 جنوری کے بعد درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کی یہ بالکل لیٹسٹ جابس ہیں، سن 2024 کی یہ بالکل نئی جابس ہیں۔ آپ لوگ اس پہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سی یہ پوسٹ ہیں، تمام ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کی جابس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل انفو فار یوتھ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کی جابس سے باخبر رہ سکیں۔ ان جابس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ یہ ان جابس کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ لوگ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں بحیثیت ایئر مین شمولیت اختیار کریں تو ایئر مین کی اور ایرو ٹریڈس کی یہ نوکریاں ہیں۔ اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ مینشن ہے، بتایا ہوا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن 8 جنوری سے 14 جنوری تک ہے، تو آپ لوگوں جو ہے وہ 8 جنوری سے 14 جنوری تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو سب سے پہلی پوسٹ ہے وہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایرو ٹریڈ کی پوسٹ ہے۔ ایرو ٹریڈ کی پوسٹ کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے قومیت صرف پاکستانی مرد اپلائی کر سکتے ہیں۔ فی الحال اس میں فیمیلز کی جاب نہیں ہے، صرف اونلی جو ہے وہ میلز ہی اپلائی کریں گے ان جابس کے لیے۔ ایرو ٹریڈس کے لیے صرف پاکستانی مرد ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا لازمی ہے۔ میرڈ جو افراد ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ عمر جو ہے وہ 15.5 سے 20 سال ہو 24 جون تک تو آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اچھا، انہوں نے فزیکل اسٹینڈرڈز بھی بتا دیے ہیں۔ قد جو ہے وہ آپ کا 163 سے 188 سینٹی میٹر کے درمیان ہو، آپ لوگ خود بھی میجر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں تعلیمی قابلیت صرف آپ لوگوں کو میٹرک چاہیے، سائنس کے ساتھ کم از کم 60 نمبروں کے ساتھ اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکیں گے۔ فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں کم از کم 33 نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور انگریزی میں کم از کم 47 نمبر ہوں، یعنی کہ 70 نمبر ہوں تو آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے بعد دوسری ہے پی ایف این ڈی آئی کی، تو پی ایف این ڈی آئی کے لیے بھی پاکستانی مرد اپلائی کر سکیں گے۔ ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا ضروری ہے۔ 16.5 سے 22 سال اس کی جو ہے وہ ایج لمٹ ہے اور 23 دسمبر تک جو ہے وہ آپ کی ایج 22 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد قد انہوں نے بتا دیا ہے 178 سے لے کے 188 سینٹی میٹر ہے، یہ آپ لوگ خود میجر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایرو ٹریڈس کے لیے جو ہے وہ گلاسز یا نظر مینشن نہیں تھی، پر یہ جو پی ایف این ڈی آئی ہے اس کے لیے نظر مینشن ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی جو آئی سائڈ ہے بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، 6/6 گلاسز آپ کے نہ لگے ہوں۔ تعلیمی قابلیت اس میں بتا دی گئی ہے، میٹرک سائنس کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو، فزکس، کیمسٹری اور ریاضی کے ساتھ، اور ان میں 45% نمبر لازمی ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی انگلش ہے اس میں آپ کے 50% مارکس جو ہے وہ لازمی آنے چاہیے۔ سلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے پہلے فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، جس میں رننگ میں 8 منٹ میں 1 مائل، 20 پش اپس، 15 ریچ اپس، 4 چن اپس کرنے ہوں گے، اور جو ہے وہ لاؤڈ اور کلیئر وائس کمانڈ کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ تو یہ انہوں نے تمام چیزیں بتا دی ہیں، اس کی آپ لوگ خود بھی پریکٹس کیجیے گا ٹیسٹ دینے سے پہلے اگر آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہے، اس میں الگ الگ جو ہے وہ ان کی پوسٹ ہیں، الگ الگ پوسٹ ہیں اور سب کے لیے ہی میٹرک تعلیم ہے، تو آپ لوگوں کو جو سوٹیبل لگے اپنے لیے آپ لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہے سیکیورٹی کی۔ سیکیورٹی کے لیے بھی پاکستان مرد ہونا لازمی ہے، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا اور عمر 17.5 سے 22 سال۔ 22 سال جو ہے وہ آپ کی 24 جون تک اگر 22 سال ایج ہے تو آپ اپلائی کر سکیں گے۔ اس کے بعد قد جو ہے وہ 175 سے 188 سینٹی میٹر ہو، اور اس میں بھی جو ہے وہ آئی سائڈ مینشن ہے کہ آپ کی نظر 6/6 ہو بنا گلاسز کے، آپ کے جو ہے وہ گلاسز نہ لگے ہوں۔ تعلیمی قابلیت اس میں بھی میٹرک ہی بتائی گئی ہے، میٹرک آپ کا سائنس کے ساتھ ہو کم از کم 55% نمبروں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ انگریزی میں آپ کے 45% نمبر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ایم ٹی ڈی کی۔ ایم ٹی ڈی کے لیے بھی قومیت پاکستانی مرد، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا لازمی ہے، عمر جو ہے وہ 17.5 سے 22 سال بشمول تاریخ جو ہے وہ 24 جنوری تک ہو، قد 168 سے 188 سینٹی میٹر، اور اس میں بھی آئی سائڈ مینشن ہے کہ 6/6 یعنی کہ بالکل آپ کی ٹھیک نظر ہونی چاہیے۔
اس کے علاوہ یہاں پہ LTV اور HTV لائسنس رکھنے والے حضرات کے لیے بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو LTV اور HTV کا لائسنس رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی قد اور نظر کا یہی فزیکل اسٹینڈرڈ ہے. میٹرک کم از کم سائنس کے ساتھ 50% نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور انگریزی میں بھی 45 نمبر ہوں. اس کے بعد ہے اسپورٹس مین کے لیے بھی پاکستانی مرد ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ، عمر جو ہے وہ 15.5 سے 20 سال، 24 جون تک. اس کے علاوہ قد 163 سے 188 سینٹی میٹر. تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو، اور جن امیدواروں نے ضلع، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطحوں پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کی اسناد حاصل کی ہوں، ایسے امیدواروں کے انگریزی میں 45 نمبروں کی بجائے 33 نمبروں کے ساتھ بھی اہل ہوں گے. یعنی کہ جنہوں نے جو ہے وہ اچھے گیمز وغیرہ کھیلے ہیں قومی سطح پہ یا بین الاقوامی یا صوبائی سطح پہ، تو ان کے اگر انگلش میں 33% نمبر بھی ہیں تو بھی وہ چلیں گے، اہل ہوں گے. اسپورٹس کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدواران اسپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے. اچھا، یہ جو ہے وہ پوسٹ تھیں. اب ان کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیہی علاقہ جات خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان، بلوچستان کے جو پاکستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے منظور شدہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدواران جنہوں نے میٹرک کم از کم 50% نمبروں کے ساتھ اپنے علاقے کے اسکول سے پاس کیا ہوا ہے تو ان کے انگریزی میں 33% نمبر ہوں تو بھی چلیں گے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے بھی انگریزی میں 33% ہوں تو بھی وہ اہل ہوں گے. اس کے علاوہ بلوچستان صرف ضلع کوئٹہ سے تعلق رکھنے والوں کے اگر انگریزی میں 40% ہیں تو بھی وہ اہل ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ سلیکشن کا طریقہ بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ مدت ملازمت اور تنخواہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہ کتنی ہوگی، اچھی ہوگی، اور ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش بھی دی جائے گی اور PF کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی. فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیت، یعنی کہ اپنا میڈیکل وغیرہ فری ہوگا، انشورنس ہوگی، تو اس سے کافی زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فوائد ہوں گے. اپلائی کس طرح ہوگا تو تمام جو اہل امیدواران اصل اسناد، یعنی کہ اپنی تمام جو اصل اسناد ہیں، تعلیمی اسناد، یعنی اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، رزلٹ کارڈ، اس کے علاوہ اپنا DMC مارک شیٹ، قومی شناختی کارڈ، اسمارٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس بے فارم ہے، اپنا ڈومیسائل، اس کی 4 عدد آپ کی فوٹو کاپی، 4 عدد آپ کی تصویریں، ان سب کو لے کے آپ نے اپنے کسی بھی قریبی جو آپ کا ASRC ہوتا ہے، آرمی ریکروٹمنٹ سلیکشن سینٹر، جو بھرتی دفتر آپ کے گھر کے قریب ہے یا جو آپ کے شہر میں، آپ نے وہاں یہ ساری چیزیں لے کے چلے جانا ہے، اپنی تعلیمی اسناد وغیرہ تمام. یہاں پہ جو ہے وہ سب کے فون نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں تمام بھرتی دفتروں کے، تو اگر آپ لوگوں کو کچھ کو نہیں پتہ تو آپ لوگ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ جن کی ویب سائٹ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ ویب سائٹ سے اپلائی کریں گے تو بھی یہاں پہ ویب سائٹ دی ہوئی www.joinpf.gov.pk. اس کے علاوہ آرمی ریکروٹمنٹ سلیکشن سینٹر بھی جا سکتے ہیں. یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ سلیکشن سینٹر پر ذہانت نصابی امتحان بھی ہوگا، یعنی کہ ذہانت کا امتحان بھی ہوگا اور نصابی امتحان بھی ہوگا. نصابی امتحان میں انگلش، فزکس اور ریاضی کے مضامین شامل ہوں گے. پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹرویو ہوگا. ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواران کا سلیکشن سینٹرز پر ایئر ہیڈز کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو ہوگا. میرٹ کی بنیاد پر منتخب ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیجا جائے گا. تو تمام ڈیٹیلز یہاں پر بتا دی گئی ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے بھرتی دفتر، قریبی بھرتی دفتر میں جا کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے بھی معلومات کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ کی بنیاد پہ جابس کے بارے میں جاننے کے لیے. اللہ حافظ.